طویل عرصے بعد صلاح الدین اپنے پرانے دوستوں سے دوبارہ ملتے ہیں اور سب مل کر صلیبیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران شیرکو اور شہوار درغام کا راستہ روک لیتے ہیں اور ایک زبردست جنگ چھڑ جاتی ہے۔ صلاح الدین بھی اس لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں اور اتسیس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مائلز کو چھوڑ دے کیونکہ وہ خود اس سے بدلہ لیں گے۔ اب ایک طرف صلاح الدین اور مائلز اور دوسری طرف درغام اور شہوار آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ درغام اور مائلز دونوں ہی حق کی تلوار سے مارے جاتے ہیں۔ درغام کی فوج ختم ہونے کے بعد پورے مصر میں حق کی فتح کا نعرہ گونج اٹھتا ہے۔ مصر کی فتح کے بعد شہوار ایک دیوان بلاتا ہے۔ جیسے ہی صلاح الدین اور قاضی فاضل وہاں جانے کے لیے نکلتے ہیں، شمسہ ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ قاضی فاضل سے ناراضگی کے ساتھ پوچھتی ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا۔ قاضی فاضل اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیوان میں شہوار کو معلوم ہوتا ہے کہ قاضی فاضل نے زنگیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مدد کریں گے تو بدلے میں انہیں سونا اور مصر کی حکومت میں مداخلت کا حق دیا جائے گا۔ یہ سن کر شہوار کو بہت ناگوار تو لگتا ہے، مگر وہ وقتی طور پر چپ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس پر اس کا دل اور بھی دکھی ہو جاتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ قاضی فاضل نے شمسہ کی مدد کے بدلے اس کی آزادی کا سودا کر دیا تھا۔ دوسری طرف جب یاروں کی صلیبیوں کی لاشیں ٹھکانے لگا رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کی نظر دریا میں تیرتے ہوئے بالن پر پڑتی ہے۔ وہ فوراً اسے شفا خانے لے جاتا ہے اور صلاح الدین کو اطلاع دیتا ہے۔ صلاح الدین جیسے ہی بالن کو دیکھنے پہنچتے ہیں، وہ اسے کمزور اور بے ہوش حالت میں پاتے ہیں۔ طبیب بتاتا ہے کہ شاید وہ اسے بچا نہ سکے، مگر ایک شخص ہے جو خاص جڑی بوٹیوں کا ماہر ہے جو شاید اس کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں لطیف ہے۔ لطیف کو محل بلایا جاتا ہے، جس پر اس کے والد گھبرا جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لطیف کو بالن پر حملے کے جرم میں بلایا گیا ہے اور اب وہ سالے کے بعد اپنا دوسرا بیٹا کھونا نہیں چاہتے۔ جیسے ہی لطیف محل میں داخل ہوتا ہے، اس کا سامنا صلاح الدین سے ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور مسلمانوں کی مدد کرنے اور اسلام کا پرچم بلند رکھنے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ صلاح الدین اسے بتاتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک شخص نے ان کی جان بچائی تھی اور اب انہیں موقع ملا ہے کہ وہ اس کی جان بچائیں۔ اس کام میں انہیں لطیف کی مدد درکار ہے۔ لطیف جو ان کی مدد کے لیے پرجوش ہوتا ہے، مریض کو دیکھنے کے لیے کمرے میں داخل ہوتا ہے، لیکن بالن کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ بغیر کسی جھجک کے لطیف صلاح الدین کو بتاتا ہے کہ اسی نے بالن کو زخمی کیا تھا اور اب وہ کسی صورت میں اپنے بھائی کے قاتل کا علاج نہیں کرے گا۔ صلاح الدین پہلے ہی بالن سے اس کے دل کے بوجھ کے بارے میں سن چکے تھے، اس لیے وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے کیے پر سخت پچھتا رہا ہے۔ وہ لطیف کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر بدلے کے بعد بھی بالن زندہ بچ گیا ہے تو شاید اللہ نے اسے اسی لیے بچایا تھا تاکہ لطیف اس کی جان بچا کر دشمنی کا خاتمہ کر سکے۔ بالن لطیف سے درخواست کرتا ہے کہ وہ خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دے اور اسے ختم کر دے، لیکن لطیف سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری وہ قاہرہ میں موجود جمشید کو دیتی ہے، جس پر مائلز نے ایک وقت میں بڑا احسان کیا تھا۔ جمشید یہ کام ایک پیشہ ور قاتل کے سپرد کرتا ہے۔ قاتل کہتا ہے کہ وہ صلاح الدین کو ایک تباہ شدہ چرچ میں قتل کرے گا۔ ادھر امارلک کا داماد جو بالن کے بھائی کونتک کا قریبی دوست ہے، کونتک کے بلانے پر فوراً ایبلن قلعے پہنچتا ہے۔ کونتک اسے ایک اہم دستاویز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے قاہرہ میں موجود پادری ارونکو کو دے دے۔ دوسری طرف وہ قاتل صلاح الدین تک جا پہنچتا ہے۔ جب لارڈ گائے جون اس دستاویز کی اہمیت کے بارے میں پوچھتا ہے تو کونتک اسے بتاتا ہے کہ ارونو اس دستاویز کے ذریعے وہ سونا حاصل کر سکے گا جو اس نے قدس سے نکالے گئے مسلمانوں کے لیے محفوظ کیا تھا، اور ارونو یہ سونا جڑی بوٹیوں کے ماہر لطیف کو دے گا تاکہ لطیف یہ سونا اپنی ذمہ داری سے تمام مسلمانوں میں بانٹ دے۔ صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کے سارے ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔